جاتے ہیں، نیک اعمال میں دلچسپی لیتے ہیں، نیک اعمال کرنے کا ان کے دلوں میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے اس ماہ مقدس میں بھرپور نیک اعمال کریں تاکہ وہ مجھے راضی کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا کر سکے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جلد بازی رکھی ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، مگر یہ زیادہ تر انسان کی جلد بازی گناہوں میں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ہوتی ہے۔ گناہ کا نافرمانی کا کام کرنے کے لیے انسان کے جذبات بڑے تیز ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے وہ دیر نہیں کرتا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس بندے کو اتنا جوش دلایا جائے کہ یہ گناہ کر بیٹھے، رکے نہ، اور انسان کے یہ جو جذبات ہیں یہ گناہ اور نافرمانی کے معاملے میں زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور جب نیکی کی بات آتی ہے تو نیکی کے معاملے میں یہ اتنا جلد باز نہیں ہوتا جتنا گناہ کے معاملے میں ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اگر اب کروں گا تو کتنا ٹائم لگے گا، یہ نیکی کروں گا تو کتنا مال خرچ ہوگا، یہ نیکی کروں گا تو پتہ نہیں کچھ صلہ بھی ملے گا کہ نہیں۔ تو انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، گناہ کرنے والے کو وہ ایک دم پکڑتا نہیں ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل دینا بھی اس کی حکمت ہے کہ اس کی رسی کو میں نے ڈھیلا کر دیا، اس کو میں نے مہلت دے دی، تو کیا یہ گناہ کے بعد واپس پلٹ کر میری طرف آتا ہے کہ مجھے یاد کرے، مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے کہ اس سے گناہ ہوا ہے، اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی جلد بازی کی طرح اس کو گناہ کرنے پر جلدی عذاب نہیں دیتا، ڈھیل دے رہا ہے، یہ اس کی بڑی حکمت ہے۔ اور اللہ ڈھیل اتنی دیتا ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر، اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے دنیا میں جو اللہ کے بڑے بڑے نافرمان گزرے ہیں، ان نافرمان لوگوں میں، سرکش لوگوں میں ایک فرعون بھی تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور پیغمبر کا دشمن بن کر پیغمبر کے سامنے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جانی دشمن بن گیا، پیچھا کیا، رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حق کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اس کا حق میں رکھتا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر اللہ کا بھیجا ہوا جو پیغمبر ہے اس کی مخالفت، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی دشمنی، اس کے رسول کے ساتھ بھی دشمنی، تو اللہ نے فوراً تو نہیں پکڑا، اس کو ڈھیل دی، بڑی ڈھیل دی، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو پھر پکڑا ایسے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ کیا کبھی کوئی پانی کے اندر اتنی جلدی ڈوب کے مرا ہے؟ بہت سارے لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تیراکی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پکڑے تو پھر اس کی تیراکی بھی کام نہیں آتی، وہ پانی کے اندر تیر بھی نہیں سکتا، پانی کے اندر سے نکل بھی نہیں سکتا۔
اور فرعون جو تھا وہ ہمارے مقابلے میں بڑے لمبے قد کا آدمی تھا، طاقتور بھی تھا، فوج بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن جب اللہ کسی کو ڈبونے پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کی فوج ہوتی ہے، وہ بھی اس کے کام نہیں آتی۔ اللہ نے پکڑا، فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ہم تمہیں ان لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تمہاری زندگی اور تمہارا یہ جسم ان لوگوں کے لیے ہم عبرت بنا کے رکھیں گے، اور اللہ نے رکھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا تیرے جسم کو ہم گلنے سڑنے نہیں دیں گے، جیسے کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو دفنا دیا جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، فرمایا تیرے جسم کو ہم سڑنے نہیں دیں گے، نُنَجِّيكَ، اس کو ہم بچا کے رکھیں گے، تمہارا یہ جسم، تمہارا یہ وجود، اس کو ہم بچا کے رکھیں گے، اس لیے نہیں کہ تم خوبصورت ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارا قد لمبا ہے، اس لیے نہیں کہ تم نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد میں جو لوگ آئیں گے، جو بعد میں امتیں آئیں گی، ہم ان کے لیے تمہارے اس جسم کو اور وجود کو عبرت کے طور پہ رکھیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور دیکھو ہم نے اس کو سزا کے طور پر ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے ہماری قدرت۔ مرنے کے بعد انسان گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے تو گلے گا، سڑے گا، ہم چاہیں گے تو نہیں ایسا ہوگا۔ یہ ہے ہماری قدرت۔ صدیاں گزر گئیں، موسیٰ علیہ السلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو گویا انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پکڑتا نہیں ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، لیکن یہ موقع ایک ٹائم تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اب اس کو لگے کہ روح نکل رہی ہے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ کلمہ جو اس نے پڑھا، یہ اس ڈر سے پڑھا کہ میں مر رہا ہوں۔ فرعون نے بھی پڑھا تھا۔ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غوطے دیے، اس نے بھی کہا تھا اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ الآن، اب تو وقت گزر چکا ہے، اب تو تمہیں تمہاری موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ وقت گزر چکا جب تم نے کلمہ پڑھنا تھا، اب موت کے منہ میں جا رہے ہو، اب تمہیں کلمہ پڑھنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور یہ جو موقع دیتا ہے یہ انسان کے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ کتنے سارے لوگ رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے۔ اللہ نے اگر آج ہمیں یہ موقع دیا ہے، نہیں پتا یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم پورا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کسی کے رہنے کے لیے نہیں بنی۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ان کو بھی اللہ نے بلا لیا، تو باقی کون ہے جو اس قابل ہو کہ جس کو زندہ رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے یہ بڑا غنیمت ہے۔ تو انسان اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ گناہ کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، نافرمانی کرنے میں جلد باز بنتا ہے، اور نیکی اور صدقہ اور خیرات کے کاموں کے اندر، اللہ کی رضامندی کے کاموں کے اندر، اس کے اندر سستی پائی جاتی ہے۔ یہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر یہ بہانے تراشتا ہے، ابھی نہیں پھر کر لوں گا، ابھی نہیں پھر موقع مل جائے گا۔ پھر موقع کس کو ملا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ فرمائے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ،
تمہارا جو رب ہے وہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، جتنا معاف اللہ کرتا ہے اتنا کوئی معاف نہیں کرتا۔ انسان اتنے گناہ کر بیٹھے کہ زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہوں، اور یہ پھر اللہ کی عدالت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آ کر اللہ سے کہے کہ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، میں شرمندہ ہوں، میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا تو ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے استقبال کرتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے کہ میرا بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اب مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتوں دیکھو اس کو، تم نے کہا تھا کہ انسانوں کو پیدا نہ کرنا، یہ ایسا کریں گے، یہ ویسا کریں گے، دیکھو میرا بندہ کیسے مجھے پکار رہا ہے، کیسے گڑ گڑا رہا ہے، کیسے رو رہا ہے، کیسے فریاد کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ فرمایا تمہارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے گناہوں پر اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ وہ جب پکڑے گا تو پھر عذاب بھی دے گا، اور بڑا جلد عذاب دے گا جب اس کی پکڑ آ گئی۔ جب تک وہ پکڑتا نہیں ہے، جب تک وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس ماہ مقدس میں بڑے نیکی کے لمحات رکھے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر لیں، لیکن یہ بات یاد رہے نیکی کے اندر جلد بازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیکی ہے آپ اس کو فٹافٹ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ کر لیں۔ جلد بازی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کو فٹافٹ ایک ہی جھٹکے میں کر کے فارغ کر دیں، کہ جو نیکی کا ایک حسن تھا، جس طریقے سے آپ کو وہ کرنی چاہیے تھی، جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے جلد بازی کے اندر وہ نیکی کر دی۔ نیکی کرنے کے لیے بھی آپ اپنی مرضی نہیں کریں گے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہترین آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی سارے مقامات پر اپنے بندوں کو نیکی، بھلائی اور جو خیر کے کام ہیں ان کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تم اس کو سمجھ تو چکے ہو لیکن تم اس موقع کو ضائع کر دو، اس کو ٹال دو۔ اس کو ٹالو نہیں، تمہیں جو موقع ملا ہے نیکی کر لو۔ اگر تم نے ابھی نیکی کرنے کا موقع ضائع کر دیا، ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ یہ موقع کبھی بھی نہ ملے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موقع ملا ہے، نیکی کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا تمہاری موت کب آنی ہے۔ جب بندے کو موت کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ نیکی کو مؤخر کس لیے کرے گا؟ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نیکی ابھی نہیں کروں گا، میں بعد میں کروں گا، تو کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ بعد میں زندہ رہے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ نیکی کو مؤخر کیوں کر رہا ہے؟ نیکی کا موقع آ گیا تو اس کو کرنے میں ٹال مٹول نہیں، بلکہ نیکی کرنے میں جلدی، کہ موقع مل گیا اور کر گزرو، اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، کہ جس طرح تم نے گناہوں کو کرنے میں تیزی دکھائی تھی، اب ان گناہوں پر معافی اور بخشش طلب کرنے کے لیے بھی اسی طرح جلدی کرو، اسی طرح اپنے آپ کو کھپاؤ۔ اب تھوڑی سی محنت کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اندر۔ مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے بھی،
کہ وہ تمہیں معاف کرے گا، اس سے بخشش طلب کرو، وجنتن، اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی جلدی کرنے کی کوشش کرو کہ مانگ لو جو مانگنا ہے اس سے، نیکی کا عمل جو تمہیں موقع ملا ہے کرنے کا کر لو کہ اللہ تم پر مہربان ہوگا تو بدلے میں جنت مل جائے گی۔ اور جو جنت ملے گی وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا سا گھر نہیں ہے، عرضها السماوات والارض، اس کی جو لمبائی اور چوڑائی وہ جو پھیلی ہوئی ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے زمین و آسمان پھیلا ہوا ہے، وہ کوئی چھوٹی سی سوسائٹی نہیں ہے۔ فرمایا جیسے یہ آسمان اور یہ زمین جیسے یہ پھیلے ہوئے ہیں ان کا عرض ہے، اللہ کی جنت اسی طرح بہت بڑی ہے۔ تو کیا کسی نے پوری زمین دیکھی ہے؟ انسان اپنی زندگی کے اندر دوڑنا شروع کر دے تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ نے یہ زمین کہاں تک بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان، آپ جہاں بھی کھڑے ہوں آپ کو دور تک یہی لگے گا کہ آسمان ہی آسمان ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی جنت کی وسعتیں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کیا پیاری مثال بیان فرمائی کہ جیسے زمین و آسمان ہے، اللہ کی جنت اسی طرح بڑی وسیع ہے۔ اچھا، اتنی بڑی جنت اللہ یہ بنائی کن کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے بنائی ہے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، جو نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف آتے ہیں۔ گناہ کرنے کا موقع ہوتا ہے ان کے پاس مگر وہ گناہ نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ گناہ چھوڑ کر پرہیزگاری اختیار کر کے اللہ کی رضا کی طرف آتے ہیں، اس کی رحمت کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی ہے، یعنی وہ بندے جو میری مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مانیں گے۔ تو جو اس کی مانیں گے اللہ نے جنت بھی انہی کے لیے بنائی ہے۔ اتنی وسیع و عریض جنت اللہ نے اپنے متقین بندوں کے لیے بنائی۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، لوگوں جو بھلائی، نیکی اور خیرات کے کام ہیں، خیر والے کام، ان کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ سبقت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کسی کام میں، تو اس میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے میں کر لوں۔ تو فرمایا یہ جو پہل ہے، یہ جو سبقت ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ تو ہونا چاہیے نیکی کے کاموں کے اندر، کہ میں پہلے نیکی کر لوں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں پیچھے رہ نہ جاؤں۔ ایسے نہ ہو کہ لوگ نیکی کر لیں اور میں رہ جاؤں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے، بھلائی کے کاموں کے اندر سبقت کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم نے سب کے سب جتنے بھی ہو اللہ کے حضور تم سب نے حاضر ہونا ہے، مر کر اسی کے پاس پہنچنا ہے جس کے لیے نیکی کر رہے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں خود بتائے گا، تمہارا رب تمہیں خود بتائے گا کہ دنیا کی زندگی میں جن جن معاملات کے اندر تم اختلافات کرتے تھے وہ خود تمہیں سب بتائے گا کہ تم کہاں کہاں غلط تھے۔ تم دین کو سمجھ چکے تھے، حق کو پہچان چکے تھے، حقیقت کو جان چکے تھے، لیکن پھر بھی تم ضد پر اڑے رہے اور جھوٹے دلائل کا دفاع کرتے رہے۔ یہ فیصلے اب اللہ کی عدالت کے اندر ہوں گے، جب تم مر کر اس کی عدالت میں پہنچو گے وہ تمہیں خود بتائے گا کہ تم جو اختلافات کرتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی۔ انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے اس کی کوئی بھی شکل ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، روزے کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہے، عمرے کی صورت میں ہے، صدقہ خیرات کی صورت میں ہے، چلتے ہوئے راستے پر کوئی پتھر نظر آیا اس کو ہٹانے کی صورت میں ہے، کسی مستحق کو دیکھا اس کے ساتھ تعاون کرنے کی صورت میں ہے،
جتنی نیک اعمال کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ جو قبول کرتا ہے اس کے قبولیت کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس انسان نیکیاں کیے جا رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے، کیا کیا ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو شوق آئے کہ میں نماز پڑھوں، بس وہ جیسے دیکھا مسجد آ گئی، مسجد میں گھسا اور آ کے نماز شروع کر دی، کوئی وضو نہیں، کچھ بھی نہیں، اور آ کے نماز شروع کر دی، تو کیا خیال ہے بغیر وضو کے اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو جوش آ گیا تو آپ نے آ کے نماز شروع کر دی۔ کیا نماز کی بڑی فضیلت ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، انسان سجدے میں اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، نہ وضو کیا، نہ طہارت، نہ غسل، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ناپاک ہی تھا اور آ کے نماز شروع کر دی۔ تو انسان کی اپنی مرضی کے عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو طریقہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طریقے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، تو آپ کے اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچیں گے۔ نیک اعمال کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جتنی بھی ایمان کے جزیات ہیں سب پر ایمان، جو کہ اس سے قبل ایک جمعے کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ دوسری چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے آپ جو بھی نیکی کریں گے آپ کا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کسی بھی جگہ یہ خیال آ گیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، تو یہ دکھلاوا پیدا ہو جائے گا، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ دکھلاوا آ گیا وہاں آپ کا عمل جو قبول ہونا تھا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ رک جائے گا، اس لیے کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہاں اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، لیکن لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو بھلے لوگ دیکھتے رہیں، پھر اس پر انشاءاللہ آپ کی اس نیکی کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ جسم کتنا خوبصورت ہے، کیسا بنا ہوا، یہ تو بنایا ہی اس نے ہے، وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ اس کی باڈی کیسی ہے، کتنا خوبصورت ہے، کیا چمکتا چہرہ ہے، یہ سب اسی کی کاریگری ہے۔ فرمایا شکل و صورت کو، جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر صرف دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک اس کا دل کو دیکھتا ہے، اس کا دل میری طرف متوجہ ہے یا عمل کرنے میں اس کا دل لوگوں کی طرف متوجہ ہے کہ لوگ دیکھیں، اعمالکم، اور وہ عمل دیکھتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے کیا ہم نے کہا تھا کہ یہ والا عمل کرو، اور کیا یہ عمل ہمیں راضی کرنے کے لیے ہے۔ ایک تو اس عمل کا ثابت ہونا شرط ہو کہ وہ عمل قرآن و حدیث میں ہے، دوسرا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک انسان کا دل اور اس کے اعمال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق اسی طرح جو رمضان کے مہینے میں قیام کیا جاتا ہے یعنی تراویح پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کی جو تاثرات ہیں ان کے متعلق ایک ہی حدیث کے اندر ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ریاکاری نہ ہو، ثواب کی نیت ہو، اللہ پچھلے سارے گناہ اس روزے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ جو رات کو قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس عمل کی بدولت اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس رات عبادت کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں 3 عملوں کا ذکر ہے، تینوں کے ساتھ 2 چیزیں جڑی ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک ثواب ہے۔ ثواب کا مطلب کہ آپ کا یہ ساری محنت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں کہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا عمل ہے تو یہ آپ کے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بخشش ممکن نہیں ہے۔ شرطیں انسان پوری کرے گا تو بخشش ممکن ہوگی۔ دوسری چیز، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو پہنتا ہے، وہ سب حلال ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی اعمال کی جو قبولیت ہے اس کے لیے شرط ہے۔ یہ کسی بھی جگہ حرام آ گیا تو انسان کی چوٹی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں ختم ہو جائے گی۔ انسان کا کھانا پینا کمانا پہننا سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ میں جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرنا، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جانا چاہیے، حلال کھاؤ، حلال پر اکتفا کرو، تمہاری غذا درست ہو گئی، تمہارا یہ معاملہ درست ہو گیا آمدنی کا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات، تمہاری دعائیں یہ سب قبول فرمائے گا۔ آج لوگ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، تو کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں، کہاں کہاں سے لے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی ہلا دینے والی بات ذکر کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ لمبا طویل سفر کرتا ہے اور اس لمبے اور طویل سفر کے اندر اس کی جو حالت ہے مسافر کی حیثیت سے بڑی پراگندہ حالت ہوتی ہے، دھول مٹی سے جسم، کپڑے بال جیسے بندے کے اٹے ہوتے، یہ کیفیت اس بندے کی، لمبا سفر کرتا ہے۔ اور محدثین نے لمبے سفر سے مراد یہ سفر حج لیا ہے، کیونکہ نیک اعمال کے تعلق سے جو سب سے لمبا سفر ہے وہ سفر حج ہے۔ اور یہ لمبا سفر کر کے جو اگر سفر حج ہے تو یہ میدان عرفات تک پہنچتا ہے، جہاں پر اہل ایمان کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ یہ بندہ لمبا سفر کر کے وہاں پہنچ کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اور کہتا کیا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب کی صدائیں لگا رہا ہے، اے اللہ میری سن لے، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، صدائیں لگا رہا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کیا، لمبا سفر کیا، یہ وہاں پہنچا اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس سے کہہ دو مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام، اے بندے تو جو کچھ کھاتا رہا حرام کھاتا رہا، جو کچھ پیتا رہا حرام ہی پیتا رہا، اور جو کچھ پہنتا رہا حرام کی کمائی کا پہنتا رہا، وغذی بالحرام، حرام سے پل کر یہاں پہنچا ہے، یعنی تو حرام کا پلا ہوا ہے۔ جب یہ سب کچھ تو نے کیا ہوا ہے، انا یستجاب لذالک، تو پھر تیری دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ تم تھوڑا سوچو تو صحیح کہ تو نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے حرام کے اندر، سب کچھ تیرا حرام کا تھا، اور تو اب یہاں پہنچ کر دعائیں کر رہا ہے،
تیری دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ آج صورتحال مسلمانوں کی بڑی عجیب ہے. کام، کاروبار، لین دین سود کے ساتھ جڑے ہوئے، رشوت کے ساتھ جڑے ہوئے. انسان کی یہ عبادات ضائع ہوتی ہے انسان کے اس کردار سے. اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم من حرام لم يتقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. ایک بندے نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، ان 10 درہموں کے اندر اس کے جو 9 درہم تھے وہ ایک طرف ہیں اور 1 درہم جو ہے وہ ایک طرف ہے. فرق یہ ہے کہ 1 درہم جو ہے وہ حرام کا ہے اور 9 درہم جو ہے وہ حلال کے ہیں. جو کپڑے خریدے اس بندے نے اس کے اندر 1 درہم جو ہے وہ حرام کا شامل کر دیا. فرمایا جب تک یہ کپڑے اس کے جسم پر رہیں گے، یہ سوٹ اس نے پہنا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. اس بندے کے عبادات قبول نہ ہوں اس لباس کی وجہ سے جو حرام کے پیسے سے اس نے کمایا اور پہنا. پھر یہ لمبے سجدے، یہ لمبے رکوع اور یہ سارے اعمال کس کام اور کس فائدے کے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مقدس رمضان مبارک میں جو کہ تربیت کا مہینہ اور اصلاح کا مہینہ ہے، اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اگر آج ٹھیک نہ کی اور یہ رمضان کا مہینہ جو تیزی کے ساتھ سفر اپنا جاری رکھے ہوئے ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر رمضان اگلا ملے گا کہ نہیں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے لیے یہ شرائط اور دیگر بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ ہوں گی تو انشاءاللہ عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.